بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ تم نے جو کہ نوجوان نسل ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مولانا احتشام الحق تھانوی جو ہمارے گھرانے کے سربراہ تھے اور جن کے ہم اولاد ہیں اور آپ ان کی اولاد کی بھی اولاد ہیں، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ نے یہ کوشش کی کہ کچھ ان کے بارے میں تاثرات جو ہیں ان کو یکجا کیا جائے اور ان کو محفوظ کیا جائے تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی تعارف کا موقع مل سکے ان سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ والد صاحب مرحوم بہت ہی اعلیٰ پائے کی شخصیت تھے اور ہمہ جہت شخصیت تھی ان کی۔ لوگوں نے اکثر یہ کہہ کے ان کا تعارف کرایا کہ جی وہ بہت خوش الحان قاری تھے، بڑی اچھی تلاوت کرتے تھے، خوش لباس تھے۔ تو اس قسم کی بات کرنا دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں، یا تو یہ کہ تعارف کرانے والے کو یہ نہیں پتہ کہ ان کی شخصیت کے اور کیا پہلو تھے، اور یا یہ کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان دوسرے پہلوؤں پر بات چیت کر سکے، کہ ان کی شخصیت کا مکمل احاطہ کر سکے۔ کیا سیاست اور کیا علم دین اور کیا صیانت المسلمین سے لے کر اسلام کی خدمت، اور اسی طریقے کے بہت سارے پہلو ہیں، ان گنت ان کی شخصیت کے پہلو ہیں۔ آپ گنواتے چلے جائیں اور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بھرپور شخصیت دنیا میں بھیجی اور انہوں نے بہت مختصر وقت میں بڑی گہری چھاپ چھوڑی ہے اپنی شخصیت کی۔ میں اپنے بھائیوں میں میرا نمبر تیسرا ہے، اور بہن بھائیوں میں میرا نمبر غالباً چھٹا نمبر ہے، پانچواں یا چھٹا نمبر ہے۔ مجھے بہت موقع ملا ان کے ساتھ بہت ساری مجلسوں میں بیٹھنے کا بھی، اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک روایت تھی، وہ یہ روایت تھی کہ ابا کا حکم تھا کہ اگر کوئی خاص مہمان آئیں تو چائے ملازمین کے ہاتھ نہیں بھیجی جائے گی، گھر کے جو لڑکے ہیں وہ لے جا کے چائے سرو کریں گے، بنائیں گے اور پیش کریں گے۔ تو مجھے کئی دفعہ موقع ملتا تھا کہ میں مختلف شخصیات ان کے پاس، کوئی سیاسی شخصیات آتی تھیں، بین الاقوامی شخصیات بھی آئیں، اور دینی شخصیات کو بھی ان کی بھی خدمت کرنے کا موقع ملا انہی کے توسط سے۔ تو وہاں بیٹھ کے میں چائے دینے کے بعد بیٹھ جایا کرتا تھا اور اس کے بعد باتیں سنتا تھا کہ کیا ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے بول تو کچھ سکتا نہیں تھا، مجھے تو کچھ ویسے بھی آج بھی نہیں آتا کچھ، اس وقت کی تو خیر بات ہی کچھ اور ہے۔ تو میں نے وہاں سے وہ باتیں سیکھیں، وہ علم سیکھے ہیں جو آج تک میرے ذہن میں پیوست ہیں، دل پر نقش ہیں، اور ان باتوں میں سے بہت سی باتیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے میری شخصیت کی نشو و نما میں بہت گہرا حصہ ڈالا۔ وہ چاہے میرے سیاسی نظریات ہوں، وہ چاہے میری تعلیم ہو، وہ چاہے میری ملازمت کے ادوار ہوں، لوگوں سے ملنا جلنا ہو، لوگوں کو پہچاننا ہو، ان کی شخصیت جو تھی وہ در حقیقت ایک درسگاہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ ہمارے نزدیک تو وہ صرف ابا تھے، ہم انہیں صرف ابا کہتے تھے، ابا جی ابا جی۔ یہ احساس ہمیں ان کے جانے کے بعد ہوا کہ
کیا ہیرا چلا گیا ہمارے ہاتھ سے. لیکن وہ ہے ہمیشہ کہ جب تک آپ کے پاس موجود ہیں تو لوگ قدر نہیں کرتے، اور جب چلے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ یہ تو ساری دن. ان کے انتقال کے کوئی 2 مہینے کے بعد مجھے ملک سے باہر جانے کا موقع ملا، اور میں نے دیکھا کہ لوگ کس قدر رنگ بدلتے ہیں جلدی. لیکن الحمدللہ میری تربیت، میری کیا ہم سب بہن بھائیوں کی تربیت اس طرح کی تھی ہمارے والدین نے کہ ہم بہت جلدی اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرتے. بس ہیں سو ہیں، ٹھیک ہے، چل رہا ہے. کئی جگہ تو ہمیں بلکہ احساس ہوتا تھا کہ یہاں یہ پتہ نہ چلے کہ ہم ان کے بیٹے ہیں، کیونکہ ہم اس قابل نہیں تھے. ہم اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ نہیں، ہم اس پائے تک پہنچے نہیں کہ جس پائے تک لوگ کہیں کہ بھئی یہ حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی کی اولاد ہے. یہ میرا اپنا خیال ہے، باقی لوگ اپنے اپنے انداز سے سوچتے ہوں گے. تو حقیقت یہ ہے کہ وہ جو ان کی جو شخصیت تھی، میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اولاد ہوتے ہوئے ان کی شخصیت کا حق جو ہے وہ ہم پورا نہیں کر سکے، اور اس کا قلق بھی رہے گا. کاش ہم کچھ کر سکتے، کیونکہ وہ اتنی عظیم الشان شخصیت کے مالک تھے کہ جیسے آپ سمجھیں کہ صحرا میں کوئی اچانک آپ کے سر پہ آ کے ایک بہت بڑا سا شامیانہ لگا دے اور آپ سائے میں، امان میں آ جائیں. ان کا وجود ہمارے لیے اس شامیانے اور سائے کی طرح تھا. جب وہ نہیں رہے تو اس ریگستان کی تمازت اور صحرا کی تمازت محسوس ہوئی کہ اوہ، یہ ان کی وجہ سے ہمیں آج تک احساس نہیں ہوا تھا. تو بہرحال میں کم از کم سمجھتا ہوں کہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکے. جو ان کی خدمات تھیں اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو نہیں بنا سکے. لیکن یہ تھا کہ وہ عزت کا اور تکریم کا ایک ایسا ذخیرہ چھوڑ کے گئے ہم لوگ کے لیے. عزت کا وہ انہوں نے بقول شخص ایک پہاڑ قائم کر دیا تھا جو آج تک قائم ہے، کہ نسلاً بعد نسلاً وہ چلتا رہے گا. اور میں اس سلسلے میں بہت ساری مثالیں ہیں، میں انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ تو ان کا وجود تو ہمارے لیے ایک ہر ماں باپ کا ایک وجود جو ہے وہ سایہ دار درخت کی طرح ہوتا ہے، لیکن ان کا وجود بہت خاص تھا اور نہایت شفیق باپ، مربی، مشفق، رہنما. یعنی بحیثیت اولاد میں ان کو اگر کہوں کہ وہ دنیا کے بہترین باپ تھے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. تربیت کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی. اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو وہ ہماری اپنی کوتاہی، ان کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی. یہ تو بالکل برملا میں کہنے کو تیار ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نا، رسماً کہتے ہیں ارے بھائی کس کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے برا، لیکن ان کے لیے میں حلفاً کہنے کو تیار ہوں کہ انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی. کم از کم ہم میں سے انڈیویجولز انفرادی طور پہ ہماری کوتاہیاں ہو گئی ہوں، وہ یقیناً ہم لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے اور ہم اس کی اصلاح کریں.